أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 ہے، 133۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے اس کا پس منظر ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ دراصل یہودیوں نے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ بات کہی کہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں کو یہودیت پر قائم رہنے کی تعلیم دی تھی کہ تم یہودی بن جاؤ، یہودیت کے ساتھ رہو۔ یہ کس زمانے کے لوگ ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو زمانے کے جو یہودی ہیں، انہوں نے آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وغیرہ اپنے بیٹوں کو یہودیت کی تعلیم دیتے تھے، یہودیت پر جینے اور یہودیت پر مرنے کی تلقین کرتے تھے، حالانکہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تاریخ اگر اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ کب کا زمانہ ہے؟ بہت پرانا زمانہ۔ حضرت یعقوب کے سینکڑوں برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو ہے بنی اسرائیل قائم ہوئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں یہودیت ہی نہیں تھی، تورات کا نزول ہی نہیں ہوا تھا، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو، اپنے بیٹوں کو یہودیت کی تلقین کریں کہ یہودی بن جائے؟ بالکل حقیقت کے خلاف دعویٰ تھا جو یہودیوں کا۔ اس وقت میں قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت۔ اے یہودیوں بتاؤ، جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہودیت پر مرنے کی تلقین کی تھی، یہودیت پر زندہ رہنے کی تعلیم دی تھی، تو بتاؤ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ کیا تم زندہ تھے، کیا تم گواہ تھے، وہاں موجود تھے تم لوگ جب حضرت یعقوب کو موت آئی تھی؟ یاد رکھو، حضرت یعقوب نے اس وقت میں جب کہ ان کو موت آئی تھی تو اس وقت میں اپنے بیٹوں کو جو بات کہی تھی وہ بات یہ تھی، کیا تھی؟ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جبکہ حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا ما تعبدون من بعدی، اے میرے بیٹوں بتاؤ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد، میرے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ نبی کی پرورش پائے، ان کی سرپرستی میں پرورش پائے بیٹوں نے ایک لخت کہا اپنے ابا جان سے کہ ابا جان، آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم تھوڑی ہی بدل جائیں گے، جس دین و ایمان کی تعلیم اور تلقین آپ نے ہم کو دی ہے، آپ ہمارا فیصلہ سن لیجئے کہ نعبد الہک، ہم آپ کے رب کی عبادت کریں گے، الہ کی عبادت کریں گے، اور آپ کے وہ الہ آبائک، اور آپ کے باپ دادا کے رب کی عبادت کریں گے۔ حضرت ابراہیم نے جس رب کی عبادت کی، حضرت اسماعیل و اسحاق نے جس رب کی عبادت کی، ہم اس رب کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ، ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کی فرما برداری کریں گے، اسی کو مانیں گے، اسی کی فرما برداری کریں گے۔
دو اور دو چار کی طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہودیت کی تعلیم نہیں دی تھی، بلکہ تعلیم جو دی تھی وہ ایک اللہ کی، اسلام کی تعلیم دی تھی، ملت ابراہیمی کی تعلیم دی تھی۔ یہاں ایک سبق لے کر چلے ہم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پر جب موت آئی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جس بات کی طرف توجہ دلائی وہ کیا تھی؟ ما تعبدون من بعدی، ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ یہ ایک سبق ہے امت محمدیہ کے ہر باپ کے لیے جس کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نصر فراز فرمایا ہے، کہ ہر باپ مرنے سے پہلے اپنی اولاد سے یہ بات پوچھے، اس کی ذمہ داری ہے، اس پر فرض ہے کہ وہ یہ پوچھے، اے میرے بیٹو میں نے تمہاری پرورش کی، تم کو کھلایا، تم کو پلایا، تم کو تعلیم دی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ توحید پر قائم رہو گے یا شرک کی طرف جاؤ گے؟ ایک اللہ کو تسلیم کرو گے یا غیر اللہ کی طرف بھاگو گے؟ بتاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ اس کی موت کے وقت جب وہ یہ ما تعبدون من بعدی کا جملہ کہے تو ان کے بچوں کی زبانوں سے صرف یہ آواز آئے کہ ہم دین اسلام پر قائم رہیں گے، ہماری موت اسلام پر آئے گی، اور ہم ایک رب کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا میں جئیں گے اور اسی رب کی عبادت میں اس دنیا سے جائیں گے۔ یہ ہے وہ پیغام جو قرآن مجید کی اس آیت سے ہم سب کو ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله